ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی جس کے اندر ہم ڈان نیوز پیپر سے ویکیبلی اٹھا کے اسے ڈسکس کر رہے ہیں. سو آج اس سیریز کی سیکنڈ ویڈیو ہے. سو دا فرسٹ ورڈ از رومر. رومر کہتے ہیں افواہ کو. یہ ہمارے پاس ناؤن ہے. اینڈ ود ایگزامپل رومر اسپریڈ اباؤٹ دا نیو ٹیچر. نئے استاد کے بارے میں ایک افواہ پھیل گئی. دا نیکسٹ ون از رائپ. رائپ کہتے ہیں تیار ہوا یا پکا ہوا. سو یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. اینڈ دا مینگوز آر رائپ اینڈ ریڈی ٹو ایٹ. آم پکے ہوئے ہیں اور کھانے کے لیے تیار ہیں. سو دا نیکسٹ ورڈ از ریزولوشن. ریزولوشن کہتے ہیں قرارداد کو یا عزم کو. یہ ہمارے پاس ایز اے ناؤن کام کرتا ہے. اینڈ ود ایگزامپل ہی میڈ اے ریزولوشن ٹو اسٹڈی ہارڈر. اس نے زیادہ محنت سے پڑھنے کا عزم کیا. دا نیکسٹ از ڈیلے. ڈیلے کہتے ہیں تاخیر کرنے کو. پروکراسٹینیشن کو, کسی چیز کو ملتوی کرنے کو ڈیلے کہتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ناؤن بھی ہو سکتا ہے اینڈ ایز اے ورب بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے. دا فلائٹ واز ڈیلیڈ ڈیو ٹو بیڈ ویدر. اب یہاں پر ایز اے ورب یوز کیا گیا ہے جس کی میننگ خراب موسم کی وجہ سے پرواز میں تاخیر ہوئی. سو دا نیکسٹ ورڈ از پرومپٹ. پرومپٹ کہتے ہیں کسی بھی کام میں جلدی کرنا یا فوری. سو ورب اینڈ ایز اے ایڈجیکٹیو کام کرتا ہے. He gave a prompt reply to the question. Prompt replying, فوری جواب. اس نے سوال کا فوری جواب دیا. The next is flurry. Flurry کہتے ہیں بے چینی کو یا ہلچل کو. ایز اے ناؤن کام کرے گا. And example, there was a flurry of activity in the office before the meeting. میٹنگ سے پہلے دفتر میں ہلچل مچ گئی تھی. So the next word is proponents. پراپوننٹس کہتے ہیں حمایتی کو یا حامی کو. یہ ہمارے پاس ناؤن ہے. اینڈ ود ایگزامپل پراپوننٹس آف دا نیو لا بلیو اٹ ول ہیلپ ریڈیوس کرائم. نئے قانون کے حامی سمجھتے ہیں کہ یہ جرائم کو کم کرنے میں مددگار ہوگا. سو دا نیکسٹ از اپ کمنگ. اپ کمنگ کہتے ہیں آنے والا. ایڈجیکٹیو کام کرتا ہے. اینڈ ایگزامپل دیکھے تو ہی از پریپیرنگ فار دا اپ کمنگ ایگزامس. وہ آنے والے امتحانات کی تیاری کر رہا ہے یا وہ آنے والے امتحانات کے لیے تیاری کر رہا ہے. سو دا نیکسٹ از پروب. پروب کہتے ہیں جانچ پڑتال کو یا تحقیقات کرنے کو پروب کہتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ورب بھی ہو سکتا ہے اینڈ ایز اے ناؤن بھی ہمارے پاس آ سکتا ہے. دا پولیس آر پروبنگ دا کیس آف دا مسنگ چائلڈ. پولیس گمشدہ بچے کے کیس کی تحقیقات کر رہی تھی. سو اب یہاں پر پروبنگ ہمارے پاس ایز اے ورب کام کر رہا ہے. دا نیکسٹ از فلینڈرر. فلینڈرر کہتے ہیں فلرٹ کرنے والا یا عاشق مزاج. ایز اے ناؤن ہمارے پاس ہوگا. ہی از ناؤن ایز اے فلینڈرر ان ہز کمیونٹی. وہ اپنی کمیونٹی میں یا اپنے سوسائٹی میں عاشق مزاج کے طور پر جانا جاتا ہے. دا نیکسٹ از فوبیا. فوبیا کہتے ہیں ڈر کو یا خوف کو. ہمارے پاس ناؤن ہے. اینڈ شی ہیز اے فوبیا آف ہائٹس. اسے اونچائی سے ڈر لگتا ہے. دا نیکسٹ از سبمیسو. سبمیسو کہتے ہیں فرمانبردار کو. ایڈجیکٹیو کام کرے گا. He has a submissive nature and never argues. اس کی فطرت فرمانبردار ہے اور وہ کبھی بحث نہیں کرتا. So the next, layman. Layman کہتے ہیں غیر ماہر یا عام آدمی کو. Ordinary man. ایسا بندہ جس کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس نہ ہو. So اسے ہم layman کہتے ہیں. جو unexperienced person ہو. So as a noun کام کرے گا. And with example, the instructions were written so a layman could not So a layman could understand them. ہدایات اس طرح لکھی گئی کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے. The next is sanguine. Sanguine کہتے پر امید کو اور یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹیو ہے. She is sanguine about her future. وہ اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید ہے. The next is lethargic. Lethargic کہتے ہیں سست کو یا کاہل کو. ایڈجیکٹیو ہے. And he felt lethargic after the heavy meal. بھاری کھانے کے بعد وہ سست محسوس کر رہا تھا. The next is devastating. Devastating کہتے ہیں تباہ کن. ایڈجیکٹیو کام کرے گا. The earthquake had devastating effects on the society, on the city. زلزلے کے شہر پر تباہ کن اثرات تھے یا اثرات پڑے. So the next word is incarcerate. Incarcerate کہتے ہیں قید کرنا. یہ ہمارے پاس verb ہے. The criminal was incarcerated for 10 years. مجرم کو 10 سال کے لیے قید کیا گیا. The next is immutable. Immutable کہتے ہیں
ناقابل تبدیل وہ چیز جو کہ چینج نہیں ہو سکتی، جس کے اندر ہم چینجنگ نہیں کر سکتے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگی؟ امیوٹیبل ہوگی. سو یہ ہمارے پاس ایڈجیکٹو ہے. اینڈ the laws of physics are immutable. طبیعت کے قوانین ناقابل تبدیل ہے. سو the next is ایٹریبیوٹ. ایٹریبیوٹ کہتے ہیں خصوصیت کو یا وصف کو. ناؤن اور ورب بھی ہو سکتا ہے. پیشنس از این امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ آف گڈ لیڈر. صبر ایک اچھے لیڈر کی اہم خصوصیت ہے. خصوصیت ہے ایٹریبیوٹ آف اے گڈ لیڈر، اچھے لیڈر کی اہم خصوصیت ہے. سو دا نیکسٹ از وائڈ آئیڈ. وائڈ آئیڈ پرتجسس یا حیران کو کہتے ہیں. جب بھی بندہ حیران ہو جاتا ہے سو اسے ہم وائڈ آئیڈ کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایز ایڈجیکٹو کام کرتا ہے. اینڈ ود ایگزامپل دا چلڈرن ور وائڈ آئیڈ ود ایکسائٹمنٹ ایٹ دا سرکس. بچے سرکس میں جوش کے ساتھ حیران تھے. حیران تھے وائڈ آئیڈ ود ایکسائٹمنٹ، جوش کے ساتھ حیران تھے. سو دا نیکسٹ ورڈ از غائب. غائب کہتے ہیں چھڑانا یا طنز کرنا. کسی پر طنز کرنے کو یا کسی چیز کو کسی جگہ سے چھڑانا، سو اسے ہم غائب کہتے ہیں. یہ ہمارے پاس ناؤن بھی ہو سکتا ہے اینڈ ایز اے ورب بھی کام کر سکتا ہے. سو ہی could not tolerate their غائبs anymore. وہ ان کے طنز کو مزید برداشت نہیں کر سکا. اب یہاں پر غائب سے مراد طنز ہے. اب چھڑانا بھی سم ٹائمز استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کنٹیکسٹ کو دیکھیں گے، کنٹیکسٹ کے حساب سے ہی آپ اس ورڈ کی میننگ نکالیں گے. سو یہاں پر کنٹیکسچوئل جو میننگ ہے وہ یہاں پر طنز کے ہیں، نہ کہ چھڑانا. سو دا نیکسٹ ورڈ از براول. براول کہتے ہیں جھگڑے کو یا لڑائی کو. ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور ورب بھی ہو سکتا ہے. A brawl broke out between the two teams. دونوں ٹیموں کے درمیان جھگڑا ہوا. اچھا، اس پارٹ کے اندر ہم نے آلموسٹ 30 ورڈز کور کر لیے، اور مزید جو ورڈز ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کور کریں گے.